بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين وقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أقوام قوم دماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج امام نووی رحمہ اللہ کی 40 حدیثوں کے انتخاب پر مشتمل کتاب الاربعون النووی کی 33ویں حدیث پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس حدیث کو امام نووی رحمہ اللہ نے بیہقی سے لیا ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی سے، اور اس حدیث کے بعض حصے ہمیں صحیح بخاری میں بھی ملتے ہیں اور صحیح مسلم میں بھی ملتے ہیں، لیکن یہ حصہ جو انہوں نے منتخب کیا ہے یہ سنن الکبریٰ للبیہقی کا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو صرف ان کے دعووں کی بنا پر دیا جانا شروع کر دیا جائے یا لوگوں کے دعووں کو تسلیم کرنا شروع کر دیا جائے تو بہت سارے لوگ دعویٰ کرنا شروع کر دیں گے کسی قوم کے مالوں کا، اور بہت سارے لوگ دعویٰ کرنا شروع کر دیں گے کسی قوم کے خونوں کا، لیکن اصول یہ طے کیا جا رہا ہے کہ قسم اٹھانی پڑے گی دعویٰ کرنے والے کو، گواہی دینی پڑے گی، البینۃ علی المدعی، گواہی ذمے ہوگی دعویٰ کرنے والے کے، اور قسم ذمے ہوگی اس شخص کے جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے یا جو دعوے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اس کو بیہقی نے اور اس کے علاوہ محدثین نے اسی طرح ذکر کیا ہے، اور اس کے بعض اجزاء صحیحین کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات میں سے ہے جو غیر معمولی حالات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عام حالات کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عام حالات کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر معمولی حالات کی ہوتی ہیں۔ شریعت نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان جس طرح کے بھی حالات میں ہو، شریعت اس کی رہنمائی کرے اور اس کے مسائل کو حل کرے۔ عام حالات کے اندر تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہو، اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو، ایک دوسرے کے ہر طرح کے معاملات کی خبرگیری رکھو، ان معاملات کو درست رکھنے کی کوشش کرو۔ لیکن بعض اوقات حالات غیر معمولی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات حالات معمول سے ہٹ کر ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہمیں ایسے ملتی ہیں، بلکہ بہت ساری احادیث ملتی ہیں جو غیر معمولی حالات کے لیے ہوتی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ اس سے پہلے بھی کچھ احادیث ایسی لے کر آئے ہیں جس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، جس میں انہوں نے دین کی جامعیت کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ دین اتنا جامع ہے کہ اس دین کے اندر ہر طرح کے معاملات پر بات کی جاتی ہے، اس دین کے اندر ہر طرح کی چیزوں پر بات کی جاتی ہے، اور لہٰذا اس میں جہاں امن کی بات ہوتی ہے
وہاں اس کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انسانی جان کی کیا اہمیت ہے اور کن 3 وجہوں سے انسان کی جان تک لینے کی اجازت ہے۔ ہم اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں، وہ 3 اسباب کیا ہیں جن اسباب کی وجہ سے انسانی جان تک لینے کی اجازت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے اندر بھی اسی طرح کے غیر معمولی حالات کی بات کر رہے ہیں۔ عام حالات کے اندر آپ کو کسی کے ساتھ کسی قسم کی سختی سے نمٹنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی کے ساتھ کسی قسم کا محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان حالات کے اندر جب حالات معمول کے مطابق نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے حدود کا پورا نظام دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حدود کے اندر اگر کوئی، ہم اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ کوئی زنا کا ارتکاب کر لے تو اس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کس طرح کی سزا ہوگی۔ کوئی چوری کرتا ہے تو اس چوری کے نتیجے میں اس کی کیا سزا ہوگی، کوئی اور کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس جرم کے نتیجے میں اس کی کیا سزا ہوگی۔ لیکن جس طرح معاملہ کبھی کبھار چوری تک چلا جاتا ہے، ڈکیتی تک چلا جاتا ہے، قتل و غارت گری تک چلا جاتا ہے، اور قصاص کی نوبت آتی ہے، فیصلہ کرنے کی نوبت آتی ہے، اس فیصلہ کرنے سے پہلے بھی کچھ مراحل ہوتے ہیں۔ تو امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انصاف کے مرحلے میں استعمال ہونے والے طریقہ کار کو بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی کسی شخص کے ساتھ معاملہ کرے گا تو اس معاملہ کرنے کے نتیجے میں اگر کبھی ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا، یہ اختلاف مالی معاملات کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ اختلاف عمومی نوعیت کے معاملات کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ اختلاف بہت اگلے درجے کے معاملات کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ خدا نخواستہ کہیں پر لڑائی جھگڑا ہو گیا اور کسی شخص نے دوسرے شخص کی جان لے لی، تو ظاہر ہے کہ اب شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ حدود اور قصاص کا جو اصول ہے وہ یہاں پر نافذ ہوگا۔ دیکھا جائے گا کہ یہ معاملہ قصاص کا ہے یا یہ معاملہ حد کا ہے۔ اس شخص نے خدا نخواستہ کسی کی جان لے لی ہے، یا اس شخص نے خدا نخواستہ کسی شخص کو اس انداز میں تکلیف پہنچائی ہے کہ اس کا ہاتھ ضائع ہو گیا، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، اس کے جسم کا کوئی عضو ضائع ہو گیا، جس پر قصاص بھی آ سکتا ہے یا اس کی دیت لی جا سکتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بنیادی اصول بیان کیا ہے کہ جب اختلاف ہو جائے گا، اور میں نے عرض کیا کہ چاہے کسی بھی طرح کا اختلاف ہو جائے، چاہے اس کا تعلق مالی معاملات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق کسی اور معاملے کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر لوگ اسی طرح میرے پاس آتے رہیں، اگر لوگ دعویٰ کرتے رہیں، کوئی بھی آدمی اٹھ کر آئے اور وہ کسی کے مال کا دعویٰ کر لے، کسی کی جان کا دعویٰ کر لے، مال کا دعویٰ اس طرح کر لے کہ وہ یہ کہے کہ یہ جو اس شخص کے پاس مال ہے یہ میرا ہے، اس نے میرے سے ہتھیا لیا ہے، یا وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس شخص کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ یہ مجھ سے اتنے پیسے لے لے گا اور میں اس سے مال لے لوں گا، اس سے فلاں چیز لے لوں گا، میں نے اس کو پیسے ادا کر دیے ہیں، اس نے میرا مال ادا نہیں کیا۔ یا دوسری طرح کہ ایک شخص آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا آپس میں یہ طے ہوا تھا کہ میں اس کو فلاں چیز بنا کر دے دوں گا اور یہ مجھے مال دے دے گا، میں نے چیز بنا دی ہے، مال اس کے حوالے کر دیا ہے، لیکن یہ میری چیز میں چیز اس کے حوالے کر دی ہے، یہ مال میرے حوالے نہیں کر رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کوئی آدمی جہان کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں قبیلے کے فلاں شخص نے یا فلاں بستی کے فلاں رہنے والے نے ہمارے فلاں عزیز کو جان سے مار دیا، لہٰذا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں بھی قصاص دلوایا جائے، ہم بھی اس شخص کو جس نے قتل کیا ہے ہم بھی اسے قصاصاً قتل کروانا چاہتے ہیں، یا وہ دیت کا مطالبہ کرتے ہیں یا کوئی اور جان سے متعلق مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم ہر شخص کو اس کے مطالبے کی بنیاد پر دینا شروع کر دیں، کہ جو بھی آئے آ کے مطالبہ کرے اور ہم اس کو اس کے دعوے کے مطابق دینا شروع کر دیں، لدعا رجال اموال قوم و دماء، تو بہت سارے لوگوں نے یہ مشغلہ ہی بنا لینا ہے کہ وہ ہر آدمی ہر قوم کے مال پر بھی دعویٰ شروع کر دیں گے اور خون پر بھی دعویٰ شروع کر دیں گے۔ بعض لوگوں کے مزاج کے اندر ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کا مال سمیٹ لیا جائے، دوسروں کا مال ہڑپ کر لیا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے ہم ایک اصول طے کرنے جا رہے ہیں کہ جب بھی کہیں تنازع ہوگا، جب بھی کہیں کوئی لڑائی ہوگی، جب بھی کہیں کوئی اختلاف رائے ہوگا، تو اصولی بات یہ ہوگی کہ دو فریق ہوں گے، ایک فریق وہ ہوگا جو دعویٰ کر رہا ہوگا، ایک فریق وہ ہوگا جو مال کا دعویٰ کر رہا ہوگا، ایک فریق وہ ہوگا جو جان کا دعویٰ کر رہا ہوگا۔ کسی جگہ پر کوئی بات ہوئی تھی اور اس بات کو سننے والے بہت سارے لوگ تھے، کوئی چیز طے ہوئی تھی، کوئی بات ہو رہی تھی، کوئی اہم معاملے پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس گفتگو کے اندر دو گروہ تھے۔ ایک گروہ یہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہاں ہم یہ سارا کچھ کریں گے اور یہ ہمارے ذمے ہے، اور دوسرا گروہ اس کو تسلیم کر رہا تھا، لیکن بعد میں ہوا یہ کہ ان میں سے جو ایک گروہ تھا وہ تو اپنی بات پر قائم رہا اور دوسرا گروہ اپنی بات سے منکر ہو گیا۔ تو اب وہ لوگ جو اپنی بات پر قائم ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ذمے یہ کام کرنا ضروری تھا، وہ مدعی بن گئے ہیں، اور دوسرا گروہ جو انکار کر رہا ہے وہ مدعا علیہ بن گئے ہیں، ان پر دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ کوئی مالی معاملہ تھا، اس مالی معاملے کے اندر چیزیں طے ہو گئی تھی، اب چیزیں طے ہونے کے بعد دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ، دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت انکار کر گئی ہے، تو اب بھی یہاں پر دو گروہ ہو گئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے ذمے یہ چیز ہے، اور دوسرا گروہ اس کا انکار کر رہا ہے، تو پہلا مدعی ہو گیا، دوسرا مدعا علیہ ہو گیا۔ خدا نخواستہ کہیں پر یہ بات چل رہی تھی کہ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ فلاں قبیلے کے فلاں شخص نے یا دو نے یا تین نے ہمارے فلاں بندے کو یا ہمارے فلاں بندوں کو مارا ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ اس دعوے کا انکار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تنازع ہوگا، جب بھی اختلاف ہوگا، تو اس اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ان دعویٰ کرنے والوں کے پاس کوئی گواہ موجود ہے۔ جب وہ یہ معاملہ کر رہے تھے، جب وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے، جب یہ سارا معاملہ طے ہو رہا تھا، تو انہوں نے آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو گواہ بنایا تھا، یا وہاں کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو اب گواہی دینے کے لیے تیار ہیں اور یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ بالکل ہم نے یہ بات کی تھی یا ہمارے سامنے یہ بات ہوئی تھی۔ اگر تو وہ گواہ والے موجود ہیں، اگر یہ بات موجود ہے کہ وہاں کچھ گواہ موجود ہیں اور وہ گواہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنی بات کے اندر سچا ہے اور اس شخص نے ہمارے سامنے یہ معاملہ کیا تھا، اور دوسری طرف والا جب گواہوں کو دیکھتا ہے تو اس گواہ کو دیکھنے کے بعد وہ یہ مان لیتا ہے کہ بالکل یہ گواہ سچے ہیں، میں نے یہ بات کی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، یا میں اس کا جو معاملہ ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ تب تو معاملہ مکمل ہو گیا، گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ دعویٰ کرنے والا اس کا دعویٰ ٹھیک تھا، لہٰذا اس کا جو دعویٰ ہے وہ پورا کیا جائے۔ اگر مال کا دعویٰ ہے تو مال دیا جائے، اگر قصاص کا دعویٰ ہے قصاص دیا جائے، دیت کا دعویٰ ہے دیت دیا جائے، یا ویسے ہی کوئی بات چل رہی تھی اور اس کے اندر ایک جماعت یہ کہتی تھی نہیں یہ بات ایسے ہوئی ہے، اور دوسری جماعت یہ کہتی تھی نہیں یہ بات ایسے ہوئی ہے، تو جو گواہ لے آیا ہے اس کے گواہ لانے کے نتیجے میں اس کی بات معتبر ہو جائے گی جب تک کہ اگلا اس کا انکار نہ کرے۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ گواہ موجود ہی نہیں تھے، یہ معاملہ ایسی جگہ پر ہو رہا تھا کہ وہاں پر گواہ موجود نہیں تھے، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ تم جب بھی کوئی معاملہ کرو، جب بھی کسی قسم کا کوئی عقد ہو رہا ہو، کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو رہا ہو، تو اسے تحریر میں لے آؤ اور اس پر گواہ بنا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کسی قسم کا کوئی دین کا معاملہ کر رہے ہو، قرض کا معاملہ کر رہے ہو، لین دین کا کوئی معاملہ چل رہا ہو، اور اس کے اندر کچھ خاص وقت طے ہو رہا ہو کہ اتنے وقت میں اتنا دے دیا جائے گا یا اتنے وقت میں سارا ادا کر دیا جائے گا، کوئی بھی تفصیل طے ہو رہی ہے، فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو۔ اس کو لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم لکھو گے تو ایک چیز جو زبانی ہے اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، جب وہ تحریر کی شکل میں آ جائے گی تو اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن کریم نے بھی گواہ بنانے کا حکم دیا، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ تم ایسے کیا کرو کہ کچھ گواہ بنا لیا کرو، دو لوگوں کو اس سارے معاملے پر گواہ بنا لیا کرو۔
اس گواہ بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تحریر بھی موجود ہے، اور اس تحریر کے اوپر 2 لوگ گواہ بھی ہیں، ان کے دستخط بھی موجود ہیں، دونوں طرف سے اگر 2 لوگ ہیں تو 4 لوگوں کے دستخط موجود ہیں۔ ان 4 لوگوں کے دستخطوں کی وجہ سے کل کو اگر اس تحریر میں کوئی اختلاف ہوتا ہے، اس تحریر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو فوری طور پر ان گواہوں کو بلایا جائے گا، اور ان گواہوں کو بلا کر یہ کہا جائے گا کہ یہ تحریر آپ کی موجودگی میں لکھی گئی، آپ کی مرضی سے لکھی گئی، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہماری طرف سے لکھی گئی، لہٰذا معاملہ جو تنازع ہے، جو اختلاف ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے، خدا نخواستہ صورتحال ایسی تھی کہ اچانک کوئی معاملہ کرنا پڑ رہا تھا، اور اس اچانک معاملے کی وجہ سے، یا جیسے میں نے عرض کیا کہ دیت کا اور قصاص کا معاملہ تھا، تحریری طور پر اس کو لانا ممکن نہیں تھا، ایک آدمی آیا اور بڑی تیزی سے لڑائی ہوئی، اور وہ خدا نخواستہ کسی کو نقصان پہنچا کر جان لے کر چلا گیا، لیکن اس کو دیکھنے والے لوگ موجود تھے۔ تو اب یہ جو دیکھنے والے لوگ موجود ہیں، اگر یہ عدالت کے اندر جا کر یا قاضی کے پاس جا کر کہہ دیں کہ ہمارے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن معاملہ ایسی جگہ پر ہوا کہ وہاں پر کوئی گواہ ہی موجود نہیں تھا، یا گواہ تو موجود تھے لیکن وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس پر آگے ہم بات کریں گے۔ تو اس صورت کے اندر جو انکار کر رہا ہے دعوے کا، جو کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو کسی قسم کے مال دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے اس سے کوئی پیسے نہیں لیے جس کے نتیجے میں مجھے اس کو کوئی چیز دینی ہے، یا میں نے اس سے چیز لے لی تھی اور پیسے بھی ادا کر دیے تھے، یہ جو کہتا ہے کہ چیز تو لے لی تھی، پیسے ادا نہیں کیے تھے، یہ غلط کہہ رہا ہے، میں اس بات کا انکار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی انکار کرے اس سے قسم لی جائے گی، وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہے گا کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے، اس شخص کی بات درست نہیں ہے، لہٰذا میری بات کو درست تسلیم کیا جائے اور میری بات کو مان لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو قسم اٹھانے والا ہے، اگر یہ قسم اٹھا لے گا تو اس قسم کے اٹھانے کے نتیجے میں اس کی بات معتبر ہو جائے گی، یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی بات درست ہے، اور وہ جو دوسرا شخص ہے اس کی بات درست نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو یہ معاملہ یہاں ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور احادیث کے اندر اس معاملے کی نزاکت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ وہ بڑا چرب زبان ہے، وہ بڑا تیز ہے، وہ دعویٰ کرنے کا بڑا ماہر ہے، وہ بڑے طریقے سے دعویٰ کرے گا اور دعویٰ کر کے اپنی بات ثابت کر لے گا، اور اس بات کے نتیجے میں مال بھی حاصل کر لے گا، یہ دونوں طرف سے ممکن ہے۔ خدا نخواستہ کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس گواہ موجود نہیں تھی، معاملہ ہوا ہی نہیں تھا، اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس کو سننے والا بھی کوئی نہیں ہے، کسی کے سامنے یہ بات ہوئی ہی نہیں، سرے سے بات ہی جھوٹی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی سے جا کر بات کرتا ہے، اسے پیسے دیتا ہے اور جھوٹے گواہ بنوا لیتا ہے، اور ان جھوٹے گواہوں کے نتیجے میں عدالت میں جا کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے۔ اور دوسری طرف جو شخص ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس سارے معاملے میں اللہ کی قسم اٹھا اٹھا کر یہ کہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، وہ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ قاضی یہ ظاہر کا مکلف ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، جو عدالت ہوتی ہے، وہ ظاہری ثبوتوں کے مکلف ہوتے ہیں۔ اگر ظاہری ثبوت یہ بتا رہے ہیں کہ اس شخص نے گواہ پیش کر دیے ہیں، اور دوسری طرف جو آدمی ہے وہ قسم اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یہ جھوٹا ہے، تو اس صورت میں قاضی فیصلہ کر دے گا، اور اس شخص نے اپنے گواہوں کی موجودگی کے اندر وہ فیصلہ کروا کے وہ چیز اپنے نام کروا لی۔ یا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جس آدمی کے ساتھ معاملہ ہوا تھا وہ ٹھیک معاملہ ہوا تھا، بات بالکل ٹھیک تھی، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے سامنے یہ ہوا ہے، خرید و فروخت اس کے سامنے ہوئی ہے، اس کے سامنے خدا نخواستہ کسی کی جان لی گئی ہے، وہ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ فلاں شخص نے خود میرے سامنے یہ کام کیا ہے، لیکن اتفاق سے اس کو کوئی گواہ نہیں مل رہے، تو ان کے گواہوں کے نہ ملنے کے نتیجے میں یہ دوسرا شخص اپنی جان بچانے کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے اندر یہ فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے، انکم تختصمون الیہ، تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو، کوئی معاملہ ہوتا ہے، اور بہت سارے جھگڑے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حدود کے بہت سارے جھگڑے آئے ہیں، لعان کا ایک مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،
کہ ایک صاحب نے اپنی اہلیہ کے بارے میں ان کو تشویش تھی کہ ان کا تعلق ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے آؤٹ آف دا ویڈ لاک کوئی ریلیشن رکھا ہوا ہے، اور وہ لیان کا سارا معاملہ ہوا، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ گواہ لائے جاتے ہیں، جب گواہ موجود نہ ہوں تو پھر قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، اور ان قسموں کا پورا طریقہ سورہ نور میں آپ کو مل رہا ہے۔ تو اس سورہ نور کے طریقے کے مطابق قسمیں اٹھائی جا رہی تھی، اور اس کے اندر سب سے بڑی جو قسم ہے وہ آخری ہوتی ہے، وہ پانچویں قسم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ خاتون یہ کہتی ہے والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، کہ پانچویں قسم یہ ہوتی ہے، شروع کی قسمیں تو لعنت کے ساتھ ہیں کہ اس پر مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، 4 دفعہ وہ قسمیں اٹھائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم نے خاتون کے لیے غضب کا لفظ اس سے استعمال کیا کہ لعنت اس کی زبان پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ لعنت کہتی رہتی ہے، لہٰذا اس کے لیے شاید لعنت کا لفظ اتنا معنی خیز نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ پانچویں قسم جو خاتون اٹھائے گی وہ یہ کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اگر یہ شخص سچا ہے، اس نے میرے پر جو الزام لگایا ہے وہ الزام نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، اور میں یہ تسلیم نہیں کر رہی، تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو۔ تو اگر وہ قسم اٹھا لیتی ہے، اور خاتون نے قسم اٹھا لی، جب قسم اٹھانے کا مرحلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انہا موجبتن، یہ واجب کر دے، یہ اللہ کا غضب واجب کر دے گی تم پر، ذرا سوچ لو۔ تو اس خاتون کو تھوڑا سا خیال آیا، اور وہ تھوڑا سا رکی اور ٹھٹکی، اور پھر اس نے کہا لن افضح قومی سائر الیوم، میری ساری قوم جمع ہے، میں آج اپنی قوم کو کم از کم رسوا نہیں ہونے دوں گی۔ اس پر قوم کی حمیت اللہ کے غضب کو لینے پر غالب آ گئی، اسے اللہ کے غضب کا لینا آسان لگنے لگ پڑا، اور اللہ کی نافرمانی آسان لگنے لگ پڑی، اور اپنے قوم کو رسوا ہونے سے بچانا یہ اس کے لیے مشکل تھا۔ تو اس نے جھوٹی قسم اٹھا لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان علیحدگی کر دی، لیکن ظاہر ہے کہ اس نے اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ اٹھا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے واقعات آتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو شاید محسوس ہو رہا ہے، یا محسوس تو نہیں ہو رہا، لیکن اگلے کے دلائل بڑے مضبوط ہیں، اور دوسرے شخص کے پاس دلائل نہیں ہیں، اس کے پاس یا گواہ موجود ہیں یا گواہ موجود نہیں ہیں، اور دوسرا شخص قسم پر قسم اٹھائے جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ بات ایسی ہوئی تھی، یہ واقعہ ایسے ہی ہوا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصول کے تحت کہ اگر گواہ موجود ہے تو گواہوں کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور اگر گواہ موجود نہیں ہے تو قسم اٹھانے والے کے حق میں فیصلہ ہوگا، آپ علیہ السلام اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو، لیکن وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، لیکن تم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دلائل کو بیان کرنے میں، دلائل کو پیش کرنے میں بہت چرب زبان ہوتے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں، ان کو بڑا سلیقہ ہوتا ہے اپنی بات کا، اور ان کے دلائل ہوتے بھی پورے ہیں، بڑے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن اندر کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ گواہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ گواہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں دیکھنے میں، ان میں ساری شرائط پوری ہوتی ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دعویٰ ہی جھوٹا ہوتا ہے، اور وہ گواہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن میں گواہوں کو دیکھتا ہوں، اور میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو وہ قسم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوا، تو میں اس گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یا اس کے برعکس ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے بیچارہ، وہ بات میں تو سچا ہے اور لگ رہا ہے کہ وہ سچا ہے، لیکن اس کے پاس اپنے دعوے میں گواہ نہیں ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں جس کے خلاف دعویٰ ہو رہا ہے وہ قسم اٹھا لے، اور وہ جھٹ قسم اٹھا لیتا ہے، اور بڑے طریقے سے قسم اٹھاتا ہے، اور بڑے یقین کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ جو اصول اور ضابطہ ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، لیکن یاد رکھنا یہ فیصلہ ظاہراً ہوا ہے، باطناً نہیں ہوا۔ فمن قضیت له بحق اخیہ شیئا بقولہ، میں نے کسی کی بات سے اس کے بھائی کے خلاف فیصلہ کر دیا ہے، اس کے بھائی کے حق میں سے کوئی فیصلہ کر دیا ہے، تو انما اقطع له قطعة من النار، میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا توڑ کر دے رہا ہوں، فلا یاخذها۔ کسی نے اگر گواہوں کے ذریعے فیصلہ کروا لیا اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے گواہ تھے، تو اس نے میرے سے فیصلہ تو کروا لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا ہے۔
کسی نے جھوٹ بول کر جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے حق میں فیصلہ تو کروا لیا ہے، میں نے فیصلہ کر بھی دیا ہے، اس کو اپنے بھائی سے جان بھی چھوٹ جائے گی، اسے مال نہیں دینا پڑے گا، کسی قسم کے دعوے سے وہ دستبردار ہو جائے گا، لیکن یاد رکھے کہ جس چیز پر دعویٰ تھا اگر وہ اسے استعمال کر رہا ہے تو وہ آگ استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح ہدایت ہے معاملات کے اندر، کہ اگر گواہ کا معاملہ چل رہا ہے تو گواہ درست ہونے چاہیے، قسم کا معاملہ چل رہا ہے تو قسم درست ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیں جس کے اندر لوگ جھوٹ نہ بولیں، جس کے اندر لوگ جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور احادیث کے اندر کچھ ایسے اصول بیان کر دیے جن اصولوں کو اگر کوئی شخص جانتا ہے تو وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دے گا۔ کچھ ایسی باتیں فرما دی کہ اگر کوئی شخص جانتا ہے تو وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں اٹھائے گا۔ ایک تو خود قرآن کریم نے گواہی کے بارے میں بار بار آپ کو شہادہ کا لفظ اور شہداء کا لفظ متعدد جگہ پر ملے گا قرآن کریم میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کے معاملے میں جب گواہی دینی ہو تو اس وقت تم درست درست گواہی دیا کرو۔ دوسری جگہ پر کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم انصاف کے معاملے میں درست کھڑے رہا کرو، اللہ کے معاملے میں جب گواہی دینی ہو تو صحیح صحیح گواہی دیا کرو، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ تمہاری یہ جو گواہی ہے، تم یہ جو شہادت دے رہے ہو، تم یہ قسم اٹھا رہے ہو یا گواہی دے رہے ہو، یہ گواہی تمہارے خلاف جا رہی ہو، اول والدینی اول اقربین، انسان کے سب سے زیادہ انسان کو اپنا پاس ہوتا ہے، اپنی عزت اپنی ناموس کا احساس ہوتا ہے، یا اپنے والدین کا خیال ہوتا ہے، اپنے والدین کا احساس ہوتا ہے، تو اگر تمہارے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، تب بھی اس گواہی کو ٹھیک ٹھیک بیان کرو۔ اور اسی طرح رسول اللہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں گواہی کو چھپانے سے بھی منع کیا، ولا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمها فانہ آثم قلبہ، کہیں پر کوئی معاملہ ہو رہا تھا اور آپ کے اس معاملے میں گواہی دینے سے اس معاملے کا حل ہو سکتا ہے، جو مظلوم ہے اس کو اس کا حق مل سکتا ہے، تو آپ کو اس صورت میں گواہی دینی چاہیے اور گواہی سے چھپنا نہیں چاہیے۔ آپ کی بات کے نتیجے میں یہ طے ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں جو اختلاف ہوا ہے اس میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اور آپ گواہی نہیں دے رہے، تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، دیکھو تم گواہی کو چھپایا مت کرو، جو اس گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے، یہ بہت گناہ کا کام وہ کر رہا ہے، اس کے دل میں اس کا گناہ اتر رہا ہے۔ تو ایک طرف جہاں اللہ نے گواہی کو چھپانے سے منع کیا ہے، تو ظاہر ہے اگر آپ گواہی دے دیں گے تو گواہی دینے کے نتیجے میں جو مظلوم ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے اور اس کا دعویٰ درست ہے، اس کا دعویٰ مضبوط ہو جائے گا، اس کو اس کا حق مل جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے دونوں طرف کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی ہے، جو گواہی دینے جا رہا ہے اس کو بھی ڈرانے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹی گواہی دے رہا ہوں تو اس کو بھی ڈرایا ہے، اور جو قسم اٹھانے جا رہا ہے اس کو کہا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ قسم اٹھانے جا رہے ہو تو سوچ سمجھ کر قسم اٹھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر صرف یہ بتانے کے لیے کہ جھوٹی گواہی کتنی خطرناک چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے والد ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا، اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اور تیسرا گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے، شہادت الزور۔ اور اس روایت کے بہت ہی کثرت سے ہمیں طرق ملتے ہیں، اس روایت کو امام بخاری بھی بہت ساری جگہوں پر لے کر آئے ہیں، اور دیگر محدثین امام ترمذی بھی، امام مسلم بھی، اور ان طرق سے ہمیں اس کیفیت کا پتہ چلتا ہے جس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو کر دی کہ بڑے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، بڑے بڑے گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی ٹیک کو چھوڑ دیا، ٹیک کو چھوڑ کر آپ سیدھے ہو کر بیٹھے۔ اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ٹیک لگا کر بیٹھا اور اچانک وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے تو جو بات وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک کو چھوڑا ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک کو چھوڑ کر وہ شہادت الزور، دیکھو یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک جھوٹی گواہی دینا ہے، ان میں سے ایک یہ جھوٹی گواہی ہے۔ اور پھر راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں کہا بلکہ وہ شہادت الزور ثلاثاً او قول الزور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت الزور فرمایا یا آپ نے فرمایا جھوٹی بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، اور پھر 3 دفعہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوئے، بلکہ آپ یہ کہتے ہی چلے گئے وہ شہادت الزور و شہادت الزور و شہادت الزور و شہادت الزور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ کہا کہ ہمیں یہ خواہش ہونا شروع ہو گئی، فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکتا۔ حدیث میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات لی اور اس بات کو اتنی دفعہ دہرایا کہ صحابہ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ دہرایا کہ ہمیں یہ خواہش ہونے لگ پڑی کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، بہت دفعہ کہہ دیا آپ نے۔ محدثین کے ہاں اس پر بات کی گئی ہے کہ یہ خواہش کیوں پیدا ہوئی کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ اس کو نہ دہرائیں زیادہ۔ 2 وجہ ذکر کی ہیں اور یہ دونوں ممکن ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک وجہ ہو اور دوسری نہ ہو، بلکہ دونوں میں جمع کیا جا سکتا ہے، دونوں میں تطبیق ممکن ہے۔ ایک وجہ تو یہ ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل ناپسند تھا، اور عمل ناپسند ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، اور یہ کام اچھا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو، اس کے پسند نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذکر کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقباض میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعت پر اس برے کام کا اثر ہو رہا ہے، اور صحابہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے اس کا ذکر کرنا۔ تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف سے نکالنے کی خاطر یہ تمنا کرنے لگ پڑے ہیں کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ بہت بری بات ہے، اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کتنی ناپسند ہے، آپ اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ لیں اور خاموش ہو جائیں۔ لیکن بعض محدثین نے ایک اور وجہ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایک موقع پر کسی چیز کو برا کہہ دینا وہی اس کا برا ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو بار بار برا کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا کہہ رہے ہیں، اتنا برا کہنے کی وجہ سے اس کی برائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی شناعت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کسی چیز کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا کہیں گے، خدا نخواستہ کوئی اس پر عمل کرے گا تو تب بھی بہت بڑی محرومی کی بات ہے، لیکن کوئی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو برا کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی برائی پوری شدت کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے، اور اس پوری شدت کے ساتھ برائی بیان کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی نافرمانی کی سطح بہت بلند ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اس کو بار بار دہرا رہے ہیں یہ تو بہت بڑا گناہ بنتا چلا جا رہا ہے، پہلے ہی بہت بڑا گناہ ہے، تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا عذاب بنتا چلا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نافرمانی بنتا چلا جا رہا ہے، اللہ کی بڑی نافرمانی بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ دونوں باتیں ممکن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی مشقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر جو انقباض طاری ہو رہا تھا، اس انقباض کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے خاموش ہونے کی صحابہ تمنا کر رہے تھے، یا بار بار اس وعید کے ذکر کرنے کے نتیجے میں اس وعید میں جو شدت آ رہی تھی اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش ہونے کی تمنا کر رہے تھے، اور یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا راستہ روک دیا جو کسی کے اوپر دعویٰ کرتا ہے اور پھر اپنے دعوے کے لیے جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے دعوے کے لیے جھوٹے گواہ بھی لے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم یہ گواہ لے بھی آؤ گے لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تم اللہ کے نام پر اب گواہی دینے جا رہے ہو اور گواہی جھوٹی ہے، تو لہٰذا یہ
گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے دہرا رہے ہیں۔ اور اگر اس کے نتیجے میں، اس جھوٹی گواہی کے نتیجے میں تم نے کچھ حاصل کر لیا تو تم فخر سے اتراتے مت پھرنا، تم لوگوں کو یہ کہتے مت پھرنا کہ میں نے تو دعویٰ اپنا منوا لیا ہے، بلکہ تم نے جہنم کا ایک ٹکڑا اپنے لیے لیا۔ جو تم نے لیا ہے وہ دیکھنے میں مال ہے، وہ دیکھنے میں زمین ہے، وہ دیکھنے میں کوئی مادی چیز ہے، لیکن حقیقت میں تم نے اپنے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا تڑوا لیا ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی قسم کھانے والے کو، مدعی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا کہ دعویٰ کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا کہ تم جھوٹی چیز کا دعویٰ نہ کرو۔ دوسری طرف جو شخص تھا جو جھوٹی قسم اٹھانے پر تلا ہوا ہے، دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ سچا ہے، اس کے پاس گواہ موجود ہیں یا اس کے پاس گواہی موجود نہیں ہے، اور لیکن وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، وہ جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے وہ درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بات اس لیے نہیں مانی جا رہی کہ دوسری طرف والا شخص قسم اٹھانے پر تلا ہوا ہے۔ وہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور اس نے جس چیز کا دعویٰ کیا وہ درست نہیں ہے، یہ انکار کر رہا ہے اور اس انکار کے لیے قسم تک اٹھانے پر تل گیا ہے۔ تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی قسم کے ذریعے شاید یہ چیز حلال کر لے، لیکن وہ آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر بھی کبائر کے اندر اس کو شریک کیا۔ وہاں فرمایا اکبر الکبائر، گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ اللہ کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم ہے، اور پھر آپ اسے دہراتے چلے گئے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق یہ فرمایا، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ اللہ کے ساتھ بڑے بڑے گناہوں میں سے، اللہ کے بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے، والیمین الغموس، اور یمین غموس ہے۔ یمین غموس اس قسم کو کہتے ہیں جس قسم کا اٹھانے والا جب قسم اٹھا رہا ہو تو اسے یہ پتہ ہو کہ میں اپنی قسم میں سچا جھوٹا ہوں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی قسم اٹھا رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں جو قسم اٹھا رہا ہوں وہ قسم سچی ہے، وہ جھوٹی قسم نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن اس کو غلط فہمی ہو گئی، اس کو کوئی بات ایسے لگی کہ وہ اپنی اس بات پر اتنا پختہ تھا، اس کو اپنی بات کا اتنا یقین تھا کہ اس نے اپنی بات پر قسم بھی اٹھا دی۔ تو اب اس قسم کا اللہ جل شانہ کہ ہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کہتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ تم جو لغو قسم اٹھاتے ہو، اس کو یمین لغو کہتے ہیں، کہ وہ آدمی جو قسم اٹھا رہا ہے وہ ہے تو جھوٹا، لیکن اسے اپنے سچا ہونے کا یقین ہو چکا ہے، اسے غلط فہمی ہو گئی، اسے ایسے لگا کہ میں سچی قسم اٹھا رہا ہوں، اور جھوٹا ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے قسم اٹھا رہا ہے، اور یہ جانتا بھی نہیں ہے کہ وہ جھوٹا، اسے غلط فہمی ہو گئی ہے کسی معاملے کے بارے میں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس طرح کی جو یمین ہے یہ لغو ہے، اس پر نہ حساب ہوگا، نہ اس کا کوئی اس پر سزا ہوگی۔ لیکن یمین غموس وہ قسم ہے، ولاکی یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، وہ قسم جو تم نے پختگی کے ساتھ اٹھائی، تم جانتے تھے کہ تم جھوٹے ہو، اس کے باوجود تم نے قسم اٹھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یمین غموس کا نام دیا۔ غمسا یغمسو، انغماس کا معنی ہوتا ہے ڈبکی لگانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈبکی لگانے والی قسم اس لیے فرمایا کہ تم اس قسم کو کھا کر اللہ کی نافرمانی میں ڈبکی لگا رہے ہو، تم انغماس کر رہے ہو اپنا، تم اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نافرمانی میں ڈبکی لگا رہے ہو۔ اس قسم کو کھا کر تم نے اللہ کی نافرمانی کا جو دلدل تھا اس دلدل میں اپنے آپ کو ڈبو دیا ہے، اور پوری طرح اپنے آپ کو اس دلدل کے اندر ملوث کر دیا ہے، متاثر کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر تم نے اس قسم کو کھا کر کچھ حاصل کر بھی لیا، تم نے اپنا مال دبانا تھا، کسی کا مال تمہارے پر واجب تھا،
تم نے اس کا مال اس کو نہیں دیا، تم نے کسی کی جان لے لی خدا نخواستہ، اور تم نے قسم اٹھا کر اپنے آپ کو بچا لیا کہ نہیں میں نے تو یہ نہیں کیا، یا کسی بھی طرح کے معاملے میں تم اپنی قسم کی وجہ سے اگلے کے دعوے سے بچ گئے، تو تم نے اپنی جان تو بچا لی ہے، لیکن یاد رکھنا ایک تو تم نے آگ کا ٹکڑا لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے اللہ کی نافرمانی کے اندر اپنے آپ کو پوری طرح غرق کر لیا ہے۔ جب تم نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کے اندر غرق کر لیا ہے، تو یہ جو تھوڑا بہت تم نے مال لیا ہے یہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی بات تو بیان کی پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصولی بات یہ ہے کہ جو گواہ ہیں وہ مدعی پر ہیں، جو قسم ہے وہ منکر پر ہے، مدعا علیہ پر ہے، اگر مدعی گواہی پیش نہ کر سکے۔ گواہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور بار بار دہرا کر بتا دیا کہ تمہیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک جملہ ہے، یہ دو جملے ہیں، نہیں، تمہارے ان ایک دو جملوں سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے عمر بھر کے لیے نقصان پہنچ رہا ہو۔ احتیاط کرنا، یہ دو تین جملے تمہیں اللہ سے بہت دور کر دیں گے۔ جو قسم اٹھانے والا ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ چند جملے ہیں، دو جملے، چار جملوں میں تم قسم اٹھا کے اپنی جان بچا لو گے، تم یہ دو چار جملے کہہ کر اپنی جان تو بچا لو گے، لیکن ایک تو تم آگ کو اکٹھا کرو گے، اور دوسرا ان جملوں کو کہنے سے تم اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب کے دلدل میں اپنے آپ کو غرق کر رہے ہو۔ تو ان دو حدیثوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اسی عمل کو، اس گواہی کے عمل کو، اس قسم اٹھانے کے عمل کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہر معاملے میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔